یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 6 باب کی 19ویں آیت سے پڑھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب اس کی 19ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے کثرت کی برکت کا باعث ٹھہرے۔ میرے عزیزو، جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام میں سے یسوع مسیح کی کہی گئی کچھ سنہری باتیں سیکھ رہے ہیں جو یسوع مسیح نے براہ راست ہم سے یا مجھ سے کی کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اور یسوع مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور آلموسٹ ہم پہلے 18 باتیں پڑھ چکے ہیں اور آج 19ویں بات کی طرف جو ہے وہ ہم کلام کے کلام میں سے بڑھتے ہوئے سیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم 19ویں بات کو سیکھیں، 18 باتوں پہ غور کر لیں۔ غور کر لیں، چلیں کتنے لوگ ہیں جن کو وہ 18 باتیں یاد ہیں؟ چلیں جی، آج داؤد سے سنتے ہیں، ذرا کھڑے ہو کے بلند آواز، شاباش، کیونکہ میری آرزو ہے کہ یہ سب تک پہنچے۔ جی آمین، تعلیم دینے کی بات کریں۔ بہنوں میں سے کوئی باجیاں کوئی بھی ہے اور پیچھے چلے سلوکی سے ذرا بلند آواز۔ چلیں اتنے پہ اکتفا کر کے تالی بجا دیتے ہیں۔ آج 19ویں بات کی طرف ہم آئیں گے اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے زمین نہیں آسمان پر مال جمع کرو۔ کیا؟ سب بولیں گے تو سب کو سمجھ آئے گی۔ زمین نہیں، اچھا چلیں اس طرح سے، زمین نہیں، انگلیاں کدھر گئی؟ زمین نہیں آسمان پر مال جمع کرو۔ پھر سے زمین نہیں آسمان پر مال جمع کرو۔ چلیں اپنے پڑوسی کو اس طرح سے ذرا پڑوسی کی طرف منہ کر کے، زمین نہیں آسمان پر مال جمع کرو۔
کیونکہ ہم اس بات کے بھی بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں. ہمیں زمین پر مال جمع کرنے کی نہ صرف خواہش ہے بلکہ کچھ لوگوں کو تو زمین پر مال جمع کرنے کا نشہ بھی ہے، اور وہ دن ہو رات ہو ان کو ایک ہی دھن لگی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ مال جمع کرنا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے مجھے، سب جاگ رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ مال جمع کرنا ہے. مجھے یاد آتی ہے کہ چند نوجوانوں کی بات، وہ واقعہ چلتے چلتے مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے سر جی اسی تے رات نوں نا جدوں بیٹھی دا تے کافیاں پی لیدیاں نے جی تے ریس لائی ہوندی ہے نا 5-7 بیٹھے ہوئی دا تے کئی دا بھائی جی اج $100 لے کے اٹھنا ہے. کی کرنا ہے؟ تے جنہ چکر $100 نہ گھیرے کنج گھیرتے ہیں وہ بات کی گل ہے، آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت. $100 جنہ چکر نہ گھیرے انی دیر تک اٹھنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں جو ہے وہ ایک لت پڑ چکی ہے، انہیں نشہ ہو چکا ہے. خداوند کا وقت ہو یا نہ ہو، دنیا کو ٹائم دے یا نہ دے، ان کو ایک ہی دھن لگی ہے، ایک ہی خواہش ان کے اندر جو ہے وہ مسلسل کام کر رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ $100 اکٹھا کرنا ہے. کہیں نہ کہیں سے $100 ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اتنا کو جھوٹ بولنا ہے یا جھوٹاں دا کو کلندہ کھولنا ہے. مجھے کیا جمع کرنا ہے؟ مال جمع کرنا ہے. اور یہاں یسوع مسیح نے کہا زمین نہیں آسمان پر مال جمع کرو. اور بہت ضروری ہے اس پہ کان لگانا. اور یسوع مسیح کی تعلیمات میں کم از کم کوئی 15-20 حوالے، صرف یسوع کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، 15-20 حوالے ایسے ہیں جس میں یسوع مسیح نے دولت کو، دولت کے لالچ کو، دولت کی ہوس کو، دولت کی شدید خواہش کو کنڈیم کیا. اور بدقسمتی سے پادری بھی اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں یہ ایک برکت ہے. ہاں برکت ہے، لیکن ان کے لیے جو برکت کے وسیلہ سے ریسیو کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جن کی خواہش ہی صرف یہ ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے بینک بیلنس کو بھرنا ہے، کسی طریقے سے اپنی پاکٹ کو جو ہے وہ بھرنا ہے. وہ اسی دھن میں لگے رہیں گے، اسی خواہش میں لگے رہیں گے. اور ایسوں کے لیے یسوع مسیح نے کہا نو، بچ جاؤ. اور یسوع مسیح سے پہلے ایک شخص جو بہت امیر تھا، پرانے عہد نامے کا کوئی امیر شخص بتا سکتے ہیں؟ بہت امیر شخص ہو پرانے عہد نامے میں؟ ہاں سلیمان بہت امیر آدمی. اس نے کیا کہا پہلے ذرا اس کو سن لیجئے. وہ جو ساری دولت اکٹھی کر چکا تھا، وہ جو دولت میں ساری عمر کھیلتا رہا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وائس کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت. وائس کی کتاب 5ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، زر دوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا. جنہوں مال شال دا لالچ پہ گیا نا، یعنی زر دوست مطلب پیسے کو جس نے دوست بنا لیا ہے. سلیمان کیا کہتا ہے؟ بھائی جی اونا نہیں کھاتا بھرنا، وہ جنہ مرضی بھی کما لے، کیونکہ انہیں لا لیے پیسے نہ
دوستی. ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਪੈਸੇ ਨੇ. ਤੇ सुलेमान कहता है वो आसूदा ना होगा. और आगे क्या लिखा? और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से ओदी भुख प्यास नहीं मिटनी. जिन्नी मर्जी वध जाए, जे साइकिल नहीं हैगी ते साइकिल आ गई है ते ओने किधर भजना है? बंदा CD 70 दे दे, ते जे CD 70 आ गई तो फिर 1 to 5 ਹੁਣ 1 to 5 नहीं सरदा. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਹਿਰਾਨ ਦੇ ਦੇ. ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਹਿਰਾਨ. ਤੇ ਜੇ ਮਹਿਰਾਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है. और जब बड़ी गाड़ियां आ गई, करोड़ों वाली आ गई, कि इदां दे फिर हवाई जहाज मांगते. इत्थे ते खुदा दा शुक्र है पाकिस्तान च प्राइवेट अपने जहाज बनाने की इजाजत ही नहीं हैगी, वरना बड़ियां को तुहानूं जहाज लभदे. ते जहाज सिर्फ लभदे नहीं, कई जहाज़ां दे एक्सीडेंट भी होए होंदे हवा च. सुलेमान कहते हैं जिसने पैसे को दोस्त बना लिया है उसकी कभी हवस जाती नहीं है. थोड़े से ज्यादा की तरफ, ज्यादा से और ज्यादा की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको पैसे जमा करने की आदत है, उसको ज़र दोस्ती पसंद है. वो कभी आसूदा नहीं होगा, वो कभी शेर नहीं होगा. और आगे क्या सुलेमान कहता है? ये भी जरा थोड़ा जाओ, ये भी अच्छा बुतलान का मतलब की हाँ बातल है. ये क्या है? ये सारा कुछ जमा करना सब बातल है. और ये कलाम का फैसला है. और वो शख्स जिसके पास बहुत सा रुपया पैसा जमा हो चुका था, जिसने अपनी सारी उम्र जो है वो दौलत ही देखी थी, कहते हैं नहीं इतना नहीं कभी भी बंदा भर सकता. ये जितना मर्जी आई जावे वो डालता जाएगा. फिर आगे क्या लिखा? जब माल की फरावानी होती है तो उसको खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, और उसके मालिक किसको? उसके मालिक को. आगे क्या लिखा? सिवा इसके कि उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है. पासो वेख की कोशिशदारी है. कई ते आरती भी उतारते ने, देखे ना, मैं निके होंदे फिल्मां च वेखिया ऐ करके तिजोरी उच पैसे ते पैसे दियां गड्डियां रख के ते ऐ करनगे हैं. उसको क्या कहते हैं? माया. माया को. क्यों? क्योंकि उनका खुदा दौलत है. और फिर सुलेमान इसी चैप्टर के अंदर 13वीं आयत में क्या लिखता है? जरा को बुलंद आवाज से पढ़े. 13वीं आयत में एक बलाए अजीम है मैंने दुनिया में देखा. क्या है? एक बलाए अजीम है. सारे को एक बलाए अजीम है. ये बला की होती है? बला की जिन भूत. मैंने क्या देखी है? एक बलाए अजीम. मैंने एक बड़ा जिन देखा है. और उस जिन का नाम क्या है? जिसे मैंने दुनिया में देखा. यानी लोगों को इस जिन को डर, हेलो, इस जिन को डर, ये बलाए अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा है. और लोग पोसेस्ड रहना चाहते हैं इस जिन से, इस बला से पोसेस्ड रहना चाहते हैं, और उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यूं कहूंगा कोई नदामत नहीं है कि कैसे इकट्ठी होती है. वो इस जिन को बुलाते रहते हैं,
جن آ جائے، جن آ جائے، جن آ جائے۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ بلائے عظیم کو دیکھا ہے، یعنی دولت۔ آگے کیا لکھا؟ جسے اس کا مالک کیا کرتا ہے؟ اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ کس کا نہیں ہوتا؟ کدا ہوتا ہے؟ ہلو، کدا ہوتا ہے؟ اپنا۔ جب اپنا کہا تو اپنا مطلب اپنا بھی اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے، اس کا بھی نقصان کرتا ہے۔ میں نے ایک بلائی عظیم دیکھی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں بہت پیسہ دیکھا ہے، جس کے لیے باپ نے بھی بہت پیسہ چھوڑا، جس نے خود بھی پیسے کا ایک بڑا انبار، ایک بڑا ڈھیر دیکھا۔ وہ کہتا ہے بھائی جی یہ دولت جو ہے یہ بلائے عظیم ہے، بچو۔ کیا نقصان کرے گی؟ کیونکہ مال کی بہتات سیر نہیں کرے گی، آسودہ نہیں کرے گی، یہ کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرے گی۔ ہر ایک بہت کمانے کے بعد بھی بھوکا رہے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر اس کو جو ہے وہ لاتش کی لگ گئی ہے، اس سے دوستی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور پھر آگے جو نقصان بتاتا ہے کہ مال کی بہتات کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہلو، کس کو ہوتا ہے؟ جو دولت بلا دا نقصان کی ہونا ہے؟ جیڑا بلا پالی آندے ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا ہے، need to understand، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر سلیمان بہت پیسہ اکٹھے کرنے کے بعد کہتا ہے یہ بلائے عظیم ہے، یہ بہت بڑی بلا ہے، بچو اس سے، یہ اس کا نقصان کرے گی جو اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی آج یہی کہا، اپنا مال جو ہے وہ زمین پر جمع کہاں کرو؟ آسمان پر۔ آج ہم دو باتیں جو سیکھیں گے کہ کیوں آسمان پر مال جمع کرنا ہے۔ کیا؟ نہیں، ایسے نہیں، بلند آواز۔ کیوں؟ ایک بار پھر، کیوں؟ اور دوسرے نمبر پہ کیسے آسمان پر مال جمع کرنا ہے۔ کلام دونوں باتیں بتاتا ہے۔ ایک تو نمبر 1 پہلے روکتا ہے کہ زمین پہ نہیں کرنا، اور دوسرا کیا کہتا ہے کہاں کرنا ہے؟ آسمان پر کرنا ہے۔ اور آج ہم پہلے نمبر پہ ہم جو دیکھیں گے چیز کہ کیوں کرنا ہے، واٹ آر دا ریزن، کیا وجوہات ہیں کہ آسمان پر ہمیں مال جمع کرنا ہے، اور پھر کیسے اس مال کو ہمیں جمع کرنا ہے۔ پہلی ریزن کیوں آسمان پر جمع کرنا ہے، اس کی پہلی ریزن ہے کہ زمین پر خزانہ غیر محفوظ ہے، محفوظ نہیں۔ زمین پر خزانہ، زمین پر خزانہ، زمین پر خزانہ غیر محفوظ، یہ محفوظ نہیں۔ اور جو چیز محفوظ ہی نہیں ہے، جس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آج میرے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، اس چیز کے جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو یاد آتا ہے نا بائبل مقدس، یسوع مسیح نے ایک بندے کے بارے میں بتایا کہ اس کے فصل بہت ساری ہوئی، ٹھیک ہے، بہت ساری فصل ہوئی، اور کیا کہا اس نے اپنے آپ سے؟ شاباش، اے میری جان آپ پی تے موجہ کر، کیونکہ تیرے کو تے کنے سالہ لی جمع ہو گیا۔ تے آواز بھی آئی، اللہ کدھر گئی؟ محفوظ ہے وہ؟ انہیں سالہ دی پلاننگ کی تھی ہوئی کہ سالہ لی کافی بڑے بڑے چلے گی، لیکن آواز آتی پائی جی آج ہی تاں جائے گا تو تھلے کون کھان گے؟ پتہ نہیں لوگ کھان دے کہ جانور کھان دے، لیکن تو نہیں کھائے گا۔ غیر محفوظ ہے، اور غیر محفوظ ہونے کے لیے یہاں جو
نقصانات بتائے کہ کیسے کیسے یہ غیر محفوظ ہے. نمبر 1 لکھا ہے کہ کیڑا اور زنگ خراب کرے. کون خراب کرے گا؟ کیڑا اور مادی چیزیں جتنی بھی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کو ہمیں جیسی مرضی وہ اچھی ہوں ان کے لیے ہمیشہ ہی خطرہ ہے کہ وہ بوسیدہ ہوں گی, وہ پرانی ہوں گی, ان کو زنگ لگے گا, وہ خراب ہوں گی اور ان کی پائیداری جو ہے وہ کچھ مدت کے لیے, ان کا قائم رہنا کچھ وقت کے لیے ہے, وہ ہر صورت میں ختم ہوں گی. یہ نقصان ہے کہ ایسی چیزوں کی حفاظت کرتے رہیں جن کی جتنی مرضی بھی حفاظت کریں آخر کو ختم ہو, آخر کو فنا ہونی ہے. اس لیے آسمان پر مال جمع کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور ڈر جو بتایا وہ یہ کہ چور بھی ہے نا ترے پھرتے وہ کئی باری چور ایڈا ڈائریکٹ نہیں پہنتے, کئی باری دل کرے رشتیاں کی چور بڑے ہون, انہوں نے لائی ہوگی نظر کی نپا ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے نا. وہ سارے ادھر ادھر بندے دی لاکھ روپے کی کمیٹی نکل گئی کئی انتظار اور جنہوں نے نکل لی ہے نا وہ نہیں ڈیگدا ہوں, ڈیگدا کون ہوتا رشتے دار. اچھا میں دسیا سی ایک باری پھوپھی نے میری نکلنی ہے مئی چ تے مئی تو پہلے ٹیلی فون کر کے حالات بڑے خراب ہوئے, تنگ بڑے ہوئے, تے جدوں اپریل دا اینڈ چلنا ہے نا ادوں دل کرے کوئی نہ کوئی بڑی کاروائی سنا دے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس رہنے نہیں دے. اور پھر جب کسی نے مانگنا ہے انہیں دیتا, جدوں کو آ گیا مال انہیں دیتا, تو اس تو بعد پھر جدوں منگنا ہے یہ کیڑی گل ہوئی بھوپی جی کو مار لینے تو دل کرے 20 سال ہی مرے پیا ہو, کئی نے تو پوری عمر بھی مرے ہوتے ہیں. چور صرف وہی نہیں ہے جو راتوں کو آتے ہیں, چور صرف وہی نہیں ہے جو گن دکھاتے ہیں. کئی باری گندی اولاد بھی چور ہوتی ہے, نکمی اولاد بھی. ہیلو, مال جمع کری گیا تے جدوں آئی نکمی اولاد تے انہیں بھی آگے کی کیتا, انہیں بھی نقب لا لی, انہیں سالاں کئی سالاں چ کمایا. ادھروں جدوں منڈے دے ہاتھ وچ آیا تے انہیں دل کرے تو مہینیاں چ اڑا دے. ایسے واقعہ دیکھے وہ میں ہواج تے نہیں گلاں کری جانا ہے نا, یہ بھی چوری نے. اور کلام کہتا نہیں, آسمان انہاں دی خاطر انہاں لئی بندہ ایویں ہی ٹرا پھردا, اونوں گیا نہ گرجے دا چیتا نہ کلام دا چیتا کسے شے دا نہیں, انہاں دی خاطر جمع کری آیا تے انہاں نے منٹ بھی نہیں لایا. چور ہے جو نقل. اس کا مطلب جو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ کیوں آسمان پہ جمع کرنا ہے, کیونکہ جو زمینی ہے وہ غیر محفوظ ہے. زنگ لگ سکتا ہے, اس کو کیڑا لگ سکتا ہے. کئی کیڑے مکوڑے ترے پھرتے ہیں جڑے کھا جاتے ہیں وٹ پھوڑ کے. تو مجھے یاد ہے پچھلے دنوں بھائی یوسف کے گھر میں گیا تو بیٹی تہمینہ کے دن رکھنے تھے, تو بھائی یوسف کو ڈر ہے بیٹی اس کو ملنی ہے 6 مہینے میں. وہ دنوں کی گل چل رہی پئی سی, کہتے بھائی جی میں کمیٹی جدوں لینی ادوں ہی بیاہ کرنا ہے کیونکہ میرے کو بھول جانی ہے. کمیٹی کی ہونی ہے وہ 10ویں مہینے کی گل 9ویں نہیں کرتے پیا سی, وہ 6 مہینے, کیونکہ سانو پتہ ہے ساڈے کو کیونکہ کیڑے مکوڑے ادھر ادھر. ہیلو, کیڑے مکوڑے ترے پھرتے جنہاں نے کمیٹی بھول لینی ہے. اس لیے ڈر ہے, کیڑا خراب کرے گا, زنگ خراب کرے گا, اس کے لیے خطرہ ہے, ڈر ہے کہ چور نقب لگائے گا. اس لیے کلام نے کہا کہ کیا کرو, اپنا خزانہ اچھا سارے کو ذرا اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو, کیونکہ نیچے والا خزانہ پائیدار نہیں ہے,
نیچے والا خزانہ غیر محفوظ خزانہ ہے، اس لیے جو غیر محفوظ ہے اس کو جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کئی بچتاں دے چکر چی رہتے ہیں، سیونگ، انشورنس۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہنا کہ بالکل ہی لوگوں کو منگڑ لا دو، لیکن آپ کی ضرورت کے مطابق، جو آپ کی ضروریات ہیں ان کے مطابق اس کو جمع کرنے کو، اس کی تمام ہمارے دل کے اندر نہ ہو۔ پھر دوسری بات، کیوں ہمیں یہ خزانہ جمع کرنا ہے؟ کیونکہ آسمان پر خزانہ محفوظ خزانہ، آسمان پر خزانہ اور وہاں پہ برباد ہونے کا خطرہ نہیں، وہاں پہ برباد ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک حوالہ میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے کوئی بھی بلند آواز میں پڑھے، 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4، پہلا پطرس پہلا باب اس کی تیسری اور چوتھی 2 آیات۔ جی ہمارے خدا نے یسوع مسیح کے خدا اور آپ کی غم کو، ہاں جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا۔ اب یہاں سے غور سے سننا ہے، تاکہ ایک غیر فانی، کون سی غیر فانی کا مطلب کیا؟ جو فنا نہیں ہوگی، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو، کیسی میراث؟ جو کیا ہے؟ نمبر 1 وہ فنا نہیں ہوگی، وہ میراث جڑا اتنے ملنا نا، مکان اتنے جڑا یسوع مسیح نے جڑا وعدہ کیتا میرے باپ کے گھر میں، ان کی خوبی یہ ہے، اس جگہ کی خوبی یہ ہے، نمبر 1 وہ بہت قیمتی ہے، نمبر 2 اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ وہاں جو مکان ہے وہاں کی سڑکیں سونے کی ہیں۔ مکانوں کا کی حال ہوئے گا؟ سڑکیں کی نے سونے کی، سانو اتھے دل کرے توڑا بھی نہ لگے اتھے سڑکاں تے گھر کیسے ہون گے؟ تواڈے کیا سڑکاں زیادہ ٹھیک ہوندیاں یا لوکاں دے گھر؟ لوکاں دے، شاباش اچھی بول رہا، لوکاں دے کی تے اتھے جے سڑکاں سونے دیاں تے گھراں دا کی حال ہوئے گا؟ لیکن ایماندار کی نگاہ ایمان سے وہاں تک پہنچے گی۔ ایتھے جڑی دوجے دی جیب تے لگی رہی تھی نا، ایک تے چکو تے اینوں تے لاؤ، بھائی جی جے سڑکاں سونے دیاں نے تے کی حال ہوئے گا مکاناں دا؟ کیسے خوبصورت، کیسے قیمتی، کیسے آراستہ وہ مکان ہوں گے۔ ایسے مکان، ایسی جگہ، ایسی میراث جو غیر فانی ہے، فنا نہیں ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے اور بے داغ، کیا؟ کیا؟ وہ پلسٹر نہیں لتھیا ہوئے گا، انہیں مکانہ دا توڑے تو بھولن بھی دل نہیں کرتا، کی ہوئے گا؟ پلسٹر نہیں لتھیا ہوئے گا بھائی جی، بے داغ میراث ہے، وہ ٹوٹے پھٹے نہیں ہون گے۔ اے نہیں ہوئے گا وہ ایت کی سفیدی کرا لو اگلی والی اوتھے سب کوئی فرشتیاں نے جڑا ایڈا پائیداری نہ، اور صرف فرشتے نہیں، یسوع مسیح نے آکھیا میں جاتا ہوں تمہارے لیے، ہلو تمہارے لیے، تے جیڑی اونے ہاتھی تیار کیتی ہوئی داغ وچ رہ نہیں سکدا، غیر فانی ہے، وہ بے داغ ہے۔ اور آگے کیا لکھا؟ اور لا زوال، آسمان زمین تو ڈل جائے گا لیکن وہ میراث نہیں ڈل سکتی۔ لا زوال میراث ہے، اس کو زوال نہیں آ سکتا۔ جدو مل گئی تو پھر اے نہیں ڈرے گا چاچا کھولے گا، تایا کھولے گا، پھپھا کھولے گا یا اور کوئی رشتے دار ہتھیار لائیں گے، لازوال میراث ہے۔ کیسی میراث ہے؟ لازوال میراث ہے۔ اور اس لیے کلام مقدس اور یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ کہ اپنا خزانہ کہاں جمع کرو؟ آسمان پر، یہ خزانہ جمع کرو۔ اور ہم نے دوسری ریزن اس کی دیکھی، کیوں جمع کرنا ہے؟ کیونکہ وہ خزانہ کیا ہے؟ محفوظ ہے،
غیر فانی ہے، بے داغ ہے اور لازوال ہے، جسے کیڑا خراب نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے چور چرا سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور ریزن بھی ہے کیوں اپنا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر جمع کرنا ہے، اور یہ خاص بات ہے۔ اسی حوالے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں تیرا مال ہے، پھر ایک بار، جہاں تیرا وہاں تیرا، وہ یہاں جڑے گرجیاں تو چھٹی کر دے نا، مینوں او کام پہ گیا سی، مینوں او کام پہ گیا سی، نہیں میری نوکری تے میں جانا سی، نہیں ایتھے میں آ کرنا سی۔ رولا پتہ کی ہو تواڈے خیال چ کی ہے؟ دل کتھے لگا؟ ہیلو، دل کتھے لگا؟ نا اچھی نہ بولو کہتے گاہ نہیں میں ٹرنا۔ کتھے دل لگا؟ مال چی لگا ہوا ہے، یا مال چ لگیا ہے تو یا کتے نہ کتے ایسے رشتے چ لگا ہوا ہے جڑا تہاڈا روحانی خون نچوڑی جاتا ہے۔ دنیا میں دل لگا ہوا ہے، جہاں تیرا کیا ہے تے جنہاں دا دل اوتھے لگدا ہے، تو مطلب کہ مال انہاں دا کتھے؟ انہاں دا مال بھی اوتھے ہی ہے، کیونکہ ان کا دل خدا کے گھر میں نہیں ہے، ان کا دل خدا کی حضوری میں نہیں لگا، ان کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ کیونکہ کلام کہتا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا، وہاں تیرا، وہاں تیرا۔ اور جب دل کی بات ہے نا، تو دل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بھلا؟ ہماری دل سے دلچسپیاں، جنیاں دلچسپیاں کتھے؟ اتھے ہی نا، وہ دل ہے تے وہ نال کوئی چسپا نہیں ہے، وہ نال کوئی جڑیا بھی ہے۔ دلچسپیاں بھی ساریاں باہر، دلچسپیاں بھی ساریاں مال و دولت نہ، دلچسپیاں بھی ساریاں فائدے نہ جڑیاں ہوئیاں۔ کیوں؟ کیونکہ مال باہر نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے چرچ نہ آنے کے ہمارے پاس 101 بہانے ہیں، دعا نہ کرنے کے ہمارے پاس 101 بہانے ہیں، خداوند کی حضوری میں دل کے نہ لگنے کے بے شمار بہانے ہیں، کیونکہ دل جس کے اندر دلچسپیاں ہیں، یہ دلچسپیاں لوگوں سے ہیں، باتوں سے ہیں، گپوں سے ہیں، ٹائم ضائع کرنے میں ہیں۔ یہ دلچسپیاں ایسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو گاڈلی نہیں ہے۔ پھر اور کیا ہوتا ہے دل میں؟ دل لگی، لگے ہوئے نا دل لگی باہر لگے ہوئے۔ پھر خواہشیں، یہ بھی دل میں ہی ہے۔ خواہشیں، چونکہ خواہشیں جسمانی اور آل دا ٹائم دماغ میں گھوم رہی ہیں جسمانی چیزیں، تو پھر دل بھی ادھر لگا ہوا ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے، دل کا لگا تھے مال اٹھے نظر آ رہے ہیں، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور ایک ہم نے میسج سنا تھا کیسے اپنے خیالوں کو کنٹرول کرے، تو وہ حوالہ اگر یاد ہے کسی کو امثال کی کتاب سے لیا تھا میں نے، جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں، جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے دل کے اندیشے، دل کے خیال باہر جڑے ہوئے ہیں، دنیا کے مال سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دل نہیں لگے گا، کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا۔ امثال کی کتاب کے 23ویں باب کی 7ویں آیت ہے یہ جو میں نے حوالہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اندیشے بھی دل کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کیا کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ کہا کہ کیا کہاں پہ جمع کرو؟ آسمان پہ۔
اپنا خزانہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو. کیوں؟ کیونکہ زمینی مال غیر محفوظ ہے، آسمانی مال محفوظ ہے. اور تیسری بات خطرہ یہ ہے کہ ہمارا دل گمراہ ہو جائے گا، ہمارا دل جو ہے وہ برگشتہ ہو جائے گا، ہمارا دل کبھی روحانی نہیں ہو پائے گا اگر ہم دنیا کا مال جوڑتے رہے، دنیا کی دولت جوڑتے رہے، دنیا کی عیش و عشرت جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ رہی. تو یاد رکھیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں. ایک اور حوالہ میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پڑھیں. 1 تیموتھی چیپٹر 6 verse 9. پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب اس کی 9ویں آیت. جی پہلا تیموتھیوس 6واں باب 9ویں آیت. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں. ہاں جی غور کریں ذرا، کتنے دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. کتنے ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا؟ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں. آگے کیا لکھا؟ وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. پھر ایک بار پڑھو. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں. پوچھ کے بھی لوگ بولے یا نہ بولے ہر ایک دیے کہتے چھاتی پاڑ جائے، چھپر پاڑ کو بالا وچوں نکلے ٹھیرا ہوئے تھلے. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے خبرداری ہے، وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. باجی ہلاکت ہے، تباہی ہے. پوچھو کیونکہ کلام سیدھا سیدھا ہے. ہم جو مرضی بہانے کریں، ہم جو مرضی اس کو جو ہے اب توڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہیں، کلام سیدھا کہتا ہے جو دولت مند ہونا چاہتا ہے وہ پہلے یہ بات سن لے. اور یہ ایک بڑے سورما کی کہی ہوئی بات، پولس رسول جس نے وفاداری کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وفاداری کے ساتھ خدمت کی ہے، وفاداری کے ساتھ دکھ سہے ہیں، وفاداری کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ جو ہے وہ محنت کی ہے. وہ کہتا ہے بھائی جی جے کو امیر ہونا چاہتا ہے نا تو اینا گلوں تے غور کر لیں. پھنسے گا آزمائش. ہیلو پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ اور کہتے میرے حال دیکھو ذرا، ایک بندہ ہوتی 18-19 سال عمر ہے، انہوں آ گیا $500. اور جنہوں بیچارے پتہ ہی کہ شاید نہیں استعمال کے نہیں کرنا ہے، پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ ہیلو پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی استعمال کا ہی نہیں پتا. تو کرے گا پھر کیا؟ تھوڑے خیال کی کرے گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کے دس دیو کی کرے گا. تھوڑا خیال ہے پہلا تو اتنے کسی ہوٹل چ جائے گا، میں نے ٹوٹے بھوجے نے ہوں کتنے جاواں گا؟ KFC. جب KFC تو باقی سارے بھی پھر کتنے؟ لاہور والوں. جی پہاڑ پہاڑ دیکھنے دل کیتا ہم پکنک بنا کے آئے ہیں. جی اینے پیسے نہ پکنک. ہیلو اینے کے پیسے نہ بندہ بنا سکتا ہے؟ ایک پکنک کرنا بنائیے. کتوں آئے نے؟ ایک تو کسی کی چھت پاٹی ہے، اپنی کی پاٹی ہے، اتوں ڈگے نے چھپر پاڑ کے دے دے. وہ ہم نے اکٹھے کیے.
Please try to think. आजमाइश में फंसेगा, फिर उसको होटल याद आएगा, अच्छे अच्छे खाने याद आएंगे, फिर वो तो कहाँ जाएगा तो फिर कोई बोतल याद आएगी, हैं? नहीं यार के तो कोंडे पीते रहे, कौन है? को व्लाटी श्लाटी लेते हैं। समझिए इसको प्लीज। फिर पहले क्या था? मोटरसाइकिल, हैं जरा बड़े दुखा ना लिया सीगा, या चाइना दी साइकिल, तो हुण की लेनी है? चल बोलते नहीं, हैं? हुण गड्डी लेनी है। Try to understand. आजमाइश में फंसेगा, और फिर पहले छोटा घर था, अब पहले टूटा पड़ा, अब हाँ अब बाहर की खाना है, फिर हाजा मिन फजले रब्बी, हला होता हाजा मिन फजले ठगी, गा रही मैं मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है, या हाल के खुदावन मेरा चुपान है मुझे, खुदा ये नाम मेरा नाम ही लाई दे, पता नहीं किन्नू किन्नू ठग के तू ये बढ़ा लिया। Try to understand, क्योंकि हमें समझना है, हम समझेंगे नहीं, फंसते जाएंगे, आजमाइशों में फंसते जाएंगे। कलाम क्या कहते हैं? लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश आगे की लिखिया और फंसते हैं। भापड़े का लाभ भी पाया है, हो सकता है आज नजर ना आए, अबे जो नजर ना आवे, मुंडे जो नजर आएगा, मुंडे जो नजर ना आवे, पोते जो नजर आएगा, क्योंकि हम खुदा को, लोगों को धोखा दे सकते हैं, इंसानों को धोखा दे सकते हैं, इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, खुदा से नहीं। हाँ, खुदा इंतजार में है कोई तौबा कर ले, बट टाइम विल कम जब फंदा कस दिया जाएगा, क्योंकि उसने फंदे में खुद फंसने का इरादा किया है। और फिर आगे क्या लिखा? और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। केड़िया? बेहुदा। बेहुदा समझते हो ना? ओ बेहुदा समझते हो? हाँ, बेहुदा, बेहुदा ख्वाहिशों में फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो इकट्ठा किया गया है, वो पैसा जो मिला है, वो चुराया हुआ है। चोर, वो जो लिखा है ना, चोर नकब लगाता है, आप भी कहते चोराना काम ही कीता है, तो वो फंसाएगा, वो ख्वाहिशों को, बेहुदा ख्वाहिशों को भी बेदार करेगा। सो हम पढ़ के रहे आज, शाबाश, जरा थोड़ा सा बोल दलेरी ना, जमीन नहीं, इंज नहीं, जमीन नहीं, सारे तरह उंगली चुको, जिन्हां दी उंगलियां हैगियां, शाबाश, जमीन नहीं, जमीन नहीं, आसमान पर माल जमा करो। और आपने गुआंढी में एक बारी पे, जमीन नहीं, आसमान पर माल जमा करो। आमीन। तो इसमें हमने पहली बात जो देखी कि क्यों हमने आसमान पर माल जमा करना है, इसमें कुछ रीजंस हमने देखी हैं। एक ये कि जमीन का माल जो है वो गैर महफूज है, आसमानी माल बहुत ही महफूज है और हमेशा रहने वाला है। और फिर इसलिए भी क्योंकि हमारे दिल के गुमराह होने का खतरा है, हमारे दिल के गुमराह होने का डर है, इसलिए हमें आसमान पर माल जमा करना है। अब दूसरी बात जिसको हम देखेंगे वो ये है कि हमने कैसे आसमान पर खजाना जमा करना है। हमने आसमान पर कैसे खजाना जमा करना है। सो आइए लूका की इंजील उसके 12वें बाब की
32 اور 33 دو آیتیں دیکھنی ہیں. یہاں پہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں آسمان پر خزانہ جمع کرنا ہے. جی پڑھیے کوئی بھی. اے چھوٹے گلے نہ ڈر. جی ہاں کہ تمہیں کیا دے دے؟ آسمان کا مال دے دے، آسمانی خزانہ دے دے. تمہارے باپ کو یہ پسند آیا ہے. آگے کیا لکھا؟ اپنا مال اسباب بیچ کر، ہلو، اپنا مال اسباب بیچ کر، کیونکہ تیرے باپ کو کیا پسند آیا ہے؟ تجھے آسمانی مال دے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اوپر والا مال جمع کرنے کے لیے نیچے والے مال کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیچے والے مال کو کیا کرنا پڑے گا؟ خیرات کرنا. جو ضرورت مند ہے اس کو دے دے. اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو جہاں چور نزدیک اور کیڑا خراب نہیں کرتا. So first step, try to help others. Help others. Give others. دوسروں کو دو، خیرات کرو. کیونکہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر خزانہ تمہیں ملے، آسمان پر تمہیں مال ملے، تو پھر دوسروں کی مدد کرو. ایویں جوڑی نہ جاؤ. کئی مجھے کچھ لوگوں کے واقعہ نام تو نہیں میں لوں گا، مجھے یاد ہے انہوں نے زندگی کا طریقہ کار پوری زندگی یہ رہا ہے کہ انہوں کو جڑے پرانے پیسے بینک چ چلے گئے نا، اگر کوئی لین آ گیا نا تو انہوں نے چوں نہیں کٹونے. کہنے کہ میری تو کچھ بھی نہیں برتنی نو جڑے کتے بوجھے چھوڑے جڑے بینک چ چلے گئے وہ کھول گئے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں سنا بھی ہے اور آلموسٹ ان کی نیچر سے واقف بھی. لیکن کلام کہتا ہے اگر آسمان پر مال جمع کرنا ہے، خزانہ جمع کرنا ہے، تو جو زمین پر ہے اس کو خیرات کرو. خیرات کرنے میں جو ہے وہ مستعد ہو جاؤ. خیرات کرنے میں، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں اپنے آپ کو پیش کرو. That is a discipline. اور پھر آگے ایک بڑی خوبصورت سٹوری لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت سے 27ویں آیت کے اندر بھی ہمیں ملے گی. جی یہاں ایک شخص جو ہے ایک دولت مند یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ آسمان کی بادشاہی میں. کیا کروں میں، کیسے جاؤں؟ تو یسوع مسیح نے کہا اوکے آپ ایسے کرو کہ حکموں کو مانو. میں تو نکاح نہیں مانتا سی گا، سارا کچھ کرتا سی. یسوع مسیح نے اچھا یہ سارا کچھ کرتا سی پر ایک کام جڑا تو نہیں سی کرتا وہ کرنا ہے. 22ویں آیت ذرا پڑھیے بلند آواز میں. یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ہاں ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ابھی ہے. تک تجھ میں ایک بات کی وہ کیا؟ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے. اللہ اپنا سب کچھ بیچ کر تو بھی بیچارہ ساڑھے رہ گئے ہیں سب کچھ بیچ کے کی کرنا یہ نہیں ہونا. یہ مول بیٹھ کے چلا گیا. نہیں بھائی یسوع مسیح تو اپنی گلاں کول ہی رکھ. پہلا کی خواہش کی تھی کہ میں کنج جاواں گا آسمان دی بادشاہی کو. تو یہ یسوع مسیح نے طریقہ دسیا تھے میرے کو نہیں ہوتا کیونکہ وہ لکھے وہ بہت مالدار تھا. کیا تھا؟ بہت مالدار تھا. اور یسوع مسیح نے اس کو پیٹرن بتایا. سو ہم کیسے جا سکتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں، یا آسمان کی بادشاہی کا خزانہ کیسے
शाबाश, ऊंची तरह दूसरों की मदद करके, खैरात करके, जो कुछ हमारे पास हमारी जरूरतों से ज्यादा है उसको लोगों की हेल्प करके जो है वो हम वहां पे माल इकट्ठा कर सकते हैं। आइए एक और हवाला जो है वो हम पढ़ेंगे, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 to 19। पहला तिमोथियुस उसका 6वां बाब उसकी 17 आयत से 19वीं आयत जी। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे हाँ कि मगरूर न हो हाँ और नापायदार दौलत पर नहीं हाँ बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, हाँ जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें इफरात से देता है। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर त्याग। अब अगर आसमान पे खजाना लेना है तो नेकी करनी और अच्छे कामों में दौलतमंद होना है। क्या करनी? नेकी करनी और अच्छे कामों में दौलतमंद होना है। अगर नेकी हमारी जिंदगी में नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है, आज लोग कदर की करेंगे जिन्हें को नेकी या अच्छे काम ने होती या जिन्हें को पैसे बहुत है, गाली ਉਹਦੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। वो नहीं देखेंगे जो आपकी जिंदगी के अंदर अच्छाइयां हैं, जो सोसाइटी में आपकी अच्छे कामों और नेकियों की वजह से पहचान है, वो बड़ी छेती भूल जाएंगे। क्यों? दूजे बने की ने हैं पैसा, गड्डियां, सारा कुछ ही। और तुसी गौर करो जरा, रिश्तेदार भी गौर करके देख लो, रिश्तेदार बहुत किधर उल्टेगा, केड़े रिश्तेदार जिदी बोली भरी है, दूजा कितना चंगा है, कितना नेक है। हाँ उहदे नाल भी ये नहीं उहदे नाल कोई नहीं होएगा, कुछ लोग उसके साथ भी होंगे, लेकिन ज्यादातर रुझान किसकी तरफ होगा? जिसके पास रुपया पैसा हो। लेकिन दौलतमंदों को क्या कहा? जिनके पास दौलत है, भाई जी जे उतनी दौलत लेनी है, आसमानी दौलत लेनी है, तो फिर नेकियां कर, चंगे कामां च मुलव्वस हो, अच्छे काम कर, तेरी दौलत से खुदा के नाम को जलाल मिले, क्योंकि तेरे नेक कामों को देखकर लोग तेरे खुदा की तमजीद करें। यीशु ने पहले कहा था ना, ये मत्ती की इंजील के 5वें चैप्टर में, तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे खुदा की क्या करें? तमजीद करें। तो नेक और अच्छे कामों में दौलतमंद हो तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। वन मोर थिंग जिससे आसमान का खजाना हमें मिलेगा, और वो है खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार करने से। टोटली डिपेंड अपॉन योर गॉड, पूरे तौर पे अपने खुदा पे भरोसा कर, लोगों पर नहीं, लोगों के रुपए पैसे पर नहीं, रिश्तेदारों के मालो दौलत पे नहीं, दूसरों की जेबों पे नहीं, मुकम्मल तौर पे अपने खुदा पर इन्हिसार कर। आइए एक हवाला पढ़ते हैं, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 3, इफिसियों उसका पहला बाब उसकी 3री आयत जी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने किसने किसने खुदा बाप ने, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। अगर आसमानों पर कोई बरकत बख्श सकता है, आसमानों पर कोई बरकत दे सकता है, अगर कोई आसमानी माल और खजाना दे सकता है, तो कौन है वो? खुदा बाप। कौन? इसलिए ईमानदार को टोटली डिपेंड करना है अपने खुदावन के ऊपर। घर में कुछ है या नहीं है, घर में जो है वो
रुपए पैसे की रेल पेल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जब भी देखना है अपनी जरूरतों के लिए तो अपने खुदा बाप की तरफ देखना है। जो टोटली डिपेंड करेगा उसके लिए खुदा बाप फिर आसमानी रूहानी बख्शिशों के नेमतों के दरवाजे भी खोल देगा। आमीन। सो हम दूसरा हिस्सा क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे हम आसमानी माल जमा कर सकते हैं। नंबर 1 क्या करके? खैरात करके। नंबर 2 नेक कामों में मुलव्वस होकर नेक काम करके। नंबर 3 खुदा पर पूरा भरोसा करके हम उस माल को हासिल कर सकते हैं। और एक और अहम तरीका भी लिखा और वो है गुनाह से अलग होकर। गुनाह से अलग होकर हम आसमानी माल जमा कर सकते हैं। इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 5, इफिसियों 5वां बाब उसकी 5वीं आयत। शाबाश, कोई भी निकाल ले तो बुलंद आवाज में पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो हाँ? कि किसी हरामखोर, हाँ? नापाक, हाँ? लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। जिसकी जिंदगी गुनाह के अंदर है, जिसकी जिंदगी से गुनाह अलग नहीं है, वो भी खुदा की मिरास को नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि अगर बाप की मिरास को लेना मकसूद है तो गुनाह से अलग होना पड़ेगा, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। फिर वो आसमानी माल, आसमानी खजाना जो है वो किसी के हाथ में आ सकता है। आमीन, आमीन। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, वैसे जमीन नहीं, फिर जमीन नहीं, आसमान पर। और उसमें कितनी बातें पढ़ी हमने? ABNG का रो याद रह गया। कितनी? नंबर 1 क्यों आसमान पर माल जमा करना है, और दूसरे नंबर पे क्यों जमा करना है और कैसे, और क्यों जमा करना है। नंबर 1 क्योंकि जमीनी खजाना महफूज नहीं है। नंबर 2 आसमानी खजाना। नंबर 3 जमीनी खजाना हमारे दिलों को गुमराह करता, खराब कर सकता है। दूसरी बात क्या देखी? कैसे जमा करना है। उसमें पहली बात नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। आमीन।